کتنی بدنصیبی کی بات ہے، ہمارے چائے والے اسٹال پہ چلے جاؤ، چائے والے ہوٹلوں کے اوپر چلے جاؤ، یہ بھی ہمارے دین کا دشمن بنا پڑا ہے۔ جوتا گاٹنے والا بھی دین کا دشمن بنا پڑا ہے، ہوٹل والا بھی ہمارے دین کا دشمن بنا پڑا ہے۔ یقین جانو اس وقت دار روٹی پلیٹ میں ڈال کے نہیں دیتا جب تک 3 گھنٹے کی فلم دکھا کر ہمارا ایمان ضائع نہ کر دے۔ چائے کی پیالی والا چائے بنا کے نہیں دیتا جب تک 3 گھنٹے گانا سنا کر ہمارے ایمان کی دھجیاں نہ اڑا کے رکھ دے۔ اوے لوگوں، تمہیں حکومتوں کے کرتوت نظر آتے ہیں، اپنی اولاد کے کرتوت کیوں نظر نہیں آتے؟ اپنی بیوی کے سر سے دوپٹہ اترا کیوں نظر نہیں آتا؟ بیٹیوں کا کھلا گلا کیوں نظر نہیں آتا؟ آج دنیا کہتی ہے مولوی صاحب دعا کرو حالات اچھے ہو جائے، پانی پڑھ کے دے دو، چینی پڑھ کے دے دو، تعویذ بنا کے دے دو۔ رب اکبر کی قسم ہے، میں مدینہ شریف کے اندر روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں میں بیٹھ کر تمہیں قرآنی آیات لکھ کر تعویذ بنا کے دے دو، جب تک تیرے میرے گھرانے میں نماز کا سجدہ نہیں ہوگا، رب اکبر کی قسم ہے تیرے میرے گھر میں خیر نہیں آئے گی۔ جو نماز پڑھتا ہے اللہ کا دوست ہے، نماز نہیں پڑھتا اللہ کا باغی ہے۔ میرے عزیزوں، بے شک جتنی آپ مدینہ پاک کی تصویریں بنا کر، جتنی بیت اللہ کی تصویریں بنا کر، جتنی میرے عزیزوں بغداد کے پیرانے پیر عبد القادر جیلانی کے روضے کی تصویریں بنا کر آپ اپنے گھر کے اندر سجا لو، جب تک تیرے میرے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت زندہ نہیں ہوگی، نماز کا سجدہ زندہ نہیں ہوگا، رب کی رحمت کا دروازہ آپ کے میرے گھر کی طرف نہیں کھلے گا۔ مالک کائنات کہتا ٹھیک ہے، ایک تیری لڑائی ہے، ایک میری لڑائی ہے، تو حالات سے لڑے گا، میں تیرے سے لڑوں گا۔ اللہ جل شانہ کیسے کہ حالات سے لڑے گا اپنی بیوی کے لیے، حالات سے لڑے گا اپنے بچوں کے لیے، حالات سے لڑے گا اپنے خاندان کے لیے، لیکن میرا بندہ میں تیرے سے لڑوں گا جب تو میرے حقوق پورے نہیں کرے گا، جب میرا حق مجھے نہیں دے گا۔ الہ العالمین تیرا حق کیا ہے؟ فرمایا بندے میں نے تجھے وجود عطا فرمایا، میں نے تیرے سے کچھ نہ مانگا، تیرے سے روپیہ دھیلا نہ مانگا، ایک چشمہ بنانے کے لیے جائے 1000-1500 روپیہ دینا پڑے گا، میں نے ماں کے پیٹ سے تیری آنکھوں میں نور دیا، قبر تک یہ نور برقرار رکھا، میں نے کبھی تیرے سے پیسہ نہ مانگا۔ تیری بیٹری کے سیل ختم ہو جاتے، کبھی زبان کے سیل ختم نہیں ہوئے، کبھی دماغ دل گردے پھیپھڑے کے سیل ختم نہیں ہوئے، کبھی انگلیوں ہاتھ پیروں کے سیل ختم نہیں ہوئے۔ مالک کائنات اس کا مجھے دینا کیا پڑے گا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اے بندہ 5 وقت کی نماز کا سجدہ کرنا تیرا کام ہے، اللہ اکبر، تجھے گناہوں سے پاک کر دینا اور تیرے سارے حقوق کو پورا کر دینا میں خدا کا کام ہے۔ بھائی اتنی سی بات ہے، آج اللہ سے لڑائی ہو رہی ہے۔ صبح 7 بجے گھر سے نکلا، 9 بجے صدر پہنچ رہا ہے، امپیرس مارکیٹ پہنچ رہا ہے، سعید آباد پہنچ رہا ہے، ناظم آباد پہنچ رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے دھول مٹی چاٹ رہا ہے، کھڑے ہو کے سفر کر رہا ہے، اس کی تھکن نہیں آتی۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تجھے تھکن آ جاتی ہے۔ مالک کائنات کہتا ٹھیک ہے، پھر تیری لڑائی میرے ساتھ ہوگی، اللہ اکبر، نہ تیری اولاد بچائے گی نہ خاندان بچائے گا، ڈرون حملہ کروں گا، تیرے مکان پہ نہیں کروں گا، تیری دکان پہ نہیں کروں گا، تیری شخصیت پہ نہیں کروں گا، تیرے حسن و جمال پہ نہیں کروں گا، تیری اولاد پہ نہیں کروں گا۔ الہ العالمین یہ ایٹم بم کہاں گرے گا؟ فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ صبح کی نماز چھوڑ کے دیکھ لے، سارا دن تجھے بیکار نہ بٹھا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ ظہر کی نماز چھوڑ کے دیکھ لے، عصر کی نماز چھوڑ کے دیکھ لے، مغرب عشاء کی نماز چھوڑ کے دیکھ لے۔ اے میرا بندہ، میں نے تجھے پیدا کیا تھا، میں تو میری تو چاہت تھی فرضوں کے ساتھ نفل پڑھے گا، اشراق چارج پڑھے گا، اوابیل پڑھے گا، صلاۃ الحاجت پڑھے گا، لیکن بندہ تو اتنا نہ شکرا نکلا، اللہ اکبر، تو فرض و نماز کا بھی قائل نہ رہا۔ پھر بتا تیری میری لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گھر کے اندر باپ بچے کو جوان کرتا ہے اس امید کے ساتھ بڑا ہو کے میں اس کی کمائی کھاؤں گا، بوڑھا ہو کے یہ میرے بڑھاپے کا سارا بنے گا۔ جب نوجوان نکارا ہو جاتا ہے تو پھر یہ سگا باپ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے تیرے سے بہتر تھا تو جمتا ہی نہ، اللہ اکبر، مجھے اللہ بے اولادہ رکھتا۔ جب بچہ باپ بچے سے تنگ آ جاتا ہے تو خالق بندے سے بھی تنگ آ جاتا ہے۔ الہ العالمین پھر کیا کرے گا؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اے بندے، تو مدینے میں جا کے کھجوروں کا کاروبار کر، اگر میرے سے یاری توڑے گا تو میں تیرے کاروبار کو وہیں تباہ کر کے دکھاؤں گا۔
بھاگ کہاں تک بھاگتا ہے؟ دائیں بائیں بھاگتے ہو. اللہ اکبر. میں میرے عزیزو عمرے پہ جانے سے پہلے پچھلے مہینے میرے عزیزو خانقاہ نقشبندی اجتماع تھا پنو عاقل کے اندر. ایک میرے پاس سوئی گیس دفتر کے سوئی گیس کے محکمے کے ایس ڈی او صاحب آ گئے اور کہنے لگے مولانا یہ کہتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے مولانا 16 سال ہو گئے, اللہ نے مجھے اولاد نہ دی, پیسے کی کمی کوئی نہیں, گاڑی بنگلے کی کمی کوئی نہیں, اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا, لیکن میں نے ہر ڈاکٹر ہر سینٹر میں جا کے چیک کرا لیا, باہر بھی میں نے بڑے مشورے کر لیے, بڑی میں نے ادویات ٹوٹ کے استعمال کیے, لیکن میرے پاس اولاد کوئی نہیں. مولانا میں عاجز آ گیا, میں تھک گیا, میں نے کوئی سینٹر اسپتال نہ چھوڑا. اللہ نے میرے منہ کے اندر زبان دی, مالک کائنات نے بولنے کی صلاحیت عطا فرما دی. میں نے کہا آپ نے ایک ہسپتال چھوڑ دیا, آپ نے ایک ڈاکٹر چھوڑ دیا, اگر آپ وہاں چیک کرائیں میرا مشورہ ہے انشاءاللہ آپ نا امید نہیں ہوں گے, آپ کی امید بن جائے گی, آپ کا کام بن جائے گا. کہنے لگے مولانا وہ کون سا اسپتال ہے؟ میں نے کہا اسپتال کا نام تہجد ہے, وارڈ کا نام مصلی ہے, ڈاکٹر کا نام اللہ ہے, اور فیس اس کی 2 آنسو ہے. میں نے کہا مصلی پر رات کو بیٹھ کر خدا کو رو کے دکھا دے, رب اکبر کی قسم ہے اولاد روئے ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا, بندہ روئے تو پروردگار سے برداشت نہیں ہوتا ہے. رو کے تو دکھاؤ اللہ کو, ہنسنے سے کام بنتے ہیں. نبی سجدوں میں رو کے چلے گئے. آتا ہی نہیں رونا, بے حسی چھائی ہوئی ہے. کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو, کسی خانقاہ سے اپنی نسبت لے لو, ایمانداری کی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری لے لو, اللہ والوں کی خانقاہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ملے گی. دعوت و تبلیغ کے بانی تھے حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ, اپنے بیٹے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرمانے لگے, اے میرے بچے میں تجھے قطب بننے کا ابدال بننے کا طریقہ نہ بتلا دو. اللہ اکبر. یوں نہیں فرمایا چلے کاٹا کر, یوں نہیں فرمایا سال کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جا, ٹھیک ہے میرے عزیزوں, یوں نہیں فرمایا کہ 24 گھنٹے مسجد کو جا کے آباد کر. فرمایا بچے میں تجھے ابدال بننے کا, میں تجھے قطب بننے کا طریقہ نہ بتلا دو. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کے لاڈلے تھے, کہ ابا جی بتلا دیجئے. فرمایا جس محفل میں سنت کے خلاف کام ہوتا ہو وہ سنت کے مطابق کام کر, اللہ تجھے وقت کا ابدال بنائے گا. شادی بیاہ کے موقع پر جاتے ہو, اللہ اکبر, تمہیں واش روم تو نظر آتا ہے, بیسن تمہیں ہاتھ دھونے کے لیے کیوں نظر نہیں آتا؟ میرے عزیزو اللہ اکبر, کھانا گھر میں کھاؤ یا بازار میں کھاؤ یا ہوٹل میں کھاؤ, سب سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو. ممبر پر تشریف لائے کون؟ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے. علماء کرام سے سنا, آپ نے فرمایا او لوگو 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو, جنت کی ضمانت میرے سے لے لو. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں کس چیز کی ضمانت مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب کھانا کھانے لگو ہاتھ دھو لیا کرو, جب کھانا کھا چکو تو ہاتھ دھو لیا کرو. کملی والا تمہیں دنیا کے اندر جنت کی ضمانت دے کے جا رہا ہے. مفتی محمد شفیق, مفتی محمد صدیق صاحب بل محمد عاشق صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہر جمعے کے دن آپ کے سامنے مختلف انداز میں مختلف بیانات آپ کے سامنے کرتے ہیں. ان سے پوچھو ابتدائی جو فقہ کی کتابیں پہلے دوسرے سال کی کتابیں, فرمایا اور لوگوں جب صبح اٹھا کرو اللہ اکبر اس وقت تک باتھ روم میں نہ جایا کرو, ٹوائلٹ میں نہ جایا کرو جب تک اپنے ہاتھوں کو نہ دھو لو. اینا باتت یدہو, کیا پتا تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے. ایمانداری سے بتاؤ کراچی کے غیور مسلمانوں, جو اللہ جو نبی کا طریقہ ہمیں باتھ روم میں صبح کے وقت ہاتھ دھوئے بغیر جانے کی اجازت نہیں دیتا, وہ دسترخوان پر خدا کا حلال رزق کھانے کی کیسے اجازت دے گا؟
ہر بندہ گیس ٹربل کی بیماری میں موجود ہے، ہر بندہ معدے کی بیماری میں موجود ہے۔ کوئی کہتا مجھے گیس ہے، بدہضمی ہے، کوئی کہتا مجھے اللہ اکبر قبض ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو میرا عزیزو ایک ٹوٹکا بتا کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ تم کرو گے تمہیں امید اچھی ظاہر ہوگی۔ میرے عزیزو انشاءاللہ کبھی پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی، کبھی معدے کی بیماری نہیں آئے گی۔ کھانا کھانے لگو، دسترخوان پر اللہ کی کسی چیز کی نہ شکری نہ کیا کرو، کسی میں نمک مرچوں کی میرے عزیزو اللہ اکبر نقص نہ نکالا کرو۔ دل چاہے کھا لو ورنہ خدا کا شکر ادا کر کے اٹھ جاؤ۔ فرمایا جو دسترخوان پر اللہ کی نعمتوں میں نقص نہیں نکالتا، فرمایا موت تو دروازے پر آئے گی، کبھی اسے پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی۔ آج کھا کھا کے میں ڈکار نہیں آتی پھر بھی روتے پھرتے ہیں، ذائقہ نہیں تھا، ذائقہ نہیں تھا۔ آج مرغے کھا رہے ہیں، بروز کھا رہے ہیں، آج میرے عزیزوں طرح طرح کی اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر 1400 سال پہلے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوان دی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا کہیں سے لے کے آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوندھ لیا اور روٹی پکا لی، سب اپنی اپنی حصے کی روٹی کھا رہے تھے۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ روٹی کھاتے کھاتے اچانک آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا، جتنی کھائی تھی کھا لی، باقی بچی روٹی کو یوں کر کے مروڑ کر اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کے ہنسنے لگ گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی، علی تھوڑی دیر کے لیے مجھے ابا کے گھر جانے کی اجازت دے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ اپنی روٹی اپنے ابا کے لیے لے کے جا رہی ہے، قربان جاؤں ایسی دھیاں میں کہاں تلاش کروں، مجھے پنجاب میں دکھ دینے والی نظر آئی، کیا پتہ کراچی میں سکھ دینے والی دھیاں موجود ہو۔ رب اکبر کی قسم ہے وہ گودے اجڑ گئی، وہ گودے بے آباد ہو گئی، جن گودوں میں رابعہ بصری آیا کرتی تھی، جس گودوں کے اندر شبانہ عابدہ آیا کرتی تھی، جس گود میں معاذ عدوی آیا کرتی تھی، اب تو رب اکبر کی قسم ہے گود آباد بعد میں ہوتی ہے، عزت کے جنازے پہلے نکل جاتے۔ نوجوان طبقہ میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ لو میرج کیا ہے، یہ کورٹ میرج کیا ہے، رب اکبر کی قسم ہے یہ اٹیک سے بڑا ڈرون ہے جو ماں باپ کے اوپر آ کے گرتا ہے۔ او میرے پیارو، او میرے پیارو، کراچی کے روشن ضمیرو، اللہ تمہاری عمروں میں جوانیوں میں برکت عطا فرماوے۔ میرے عزیزو گھر کے اندر اتنا سا تم نے پودا لگایا، پھر وہ یوں کر کے پروان ہو گیا، درخت بن گیا، اس کی شاخوں پر ٹہنیوں پہ پھل آنے لگ گئے، ایک وقت ایسا آیا وہ درخت یوں کر کے بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر کیا اسے کاٹ دیا جاتا ہے؟ نہیں، دائیں بائیں رسیاں باندھ کے اسے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہی مثال اولاد کی ہے، جوان ہونے سے پہلے اولاد کے لیے سب کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے، جب بوڑھا ہوتا ہے تو دائیں بائیں سے بچے اس کا سہارا بن جائے۔ سب سے بڑی امید یہ ہوتی ہے، بوڑھا باپ کہتا ہے الہی بیٹے کے ماتھے پہ سہرا دکھا دے پھر اٹھا لینا، لیکن کیا کرے یہ سہرا اس کے لیے زہر قاتل بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے بچوں اور میرے نوجوانوں، موبائل میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے تم جو مرضی کریو، لیکن شادی ماں باپ کی مرضی سے کرنا۔ یہ ایسا فیصلہ ہے کہ ماں باپ کو اٹھا بھی دیتا ہے، ماں باپ کو گرا بھی دیتا ہے۔ ماں کہتی ہے اپنی مرضی سے کروں گی، باپ کہتا اپنی مرضی سے کروں گا، بیٹا کہتا نہیں نانی کے نہیں کرتا، ممی خالہ کے نہیں کرتا، پھپھی کے نہیں کرتا، میں تو اپنی مرضی سے کروں گا۔ ماں باپ تو پیٹ پہ کپڑا ڈالتے ہیں، ماں باپ تو تن چھپاتے ہیں، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کریں گے، لیکن یہ ایسا بڑا فیصلہ ہے کہ ماں باپ کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ میں اپنے پلے سے بات نہیں کہہ رہا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کی ملکہ، مکے کی سب سے بڑی تاجرہ، اللہ اکبر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اپنے غلام میں اسرا کے ساتھ رشتہ بھیج دیا، یہ غلام رحمت عالم کی خدمت میں آیا، کملی والے خدیجہ کا پیغام لے کے آیا۔ آپ نے فرمایا کیا پیغام ہے؟ کہ خدیجہ الکبریٰ ڈولی کا انتظار کر رہی ہے، محمد تو ہاں کر دے، خدیجہ چل کے تیرے دروازے پر آ جائے گی۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اے میں اسرا، یہ سوال جو تو نے آ کے مجھ سے کیا یہ تو ماں باپ سے کیا کرتے ہیں، میرا تو ابا کوئی نہیں، میری اماں کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔
مالک کائنات جس کے بارے میں قرآن میں کہہ رہے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اللہ اکبر، جس کا شان بیان ہو رہا ہے، کسی نبی کی نبوت کی قسم نہیں اٹھائی، مالک کائنات قرآن میں اعلان کر رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کبھی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل، کبھی کہتا یا ایھا المدثر، کبھی کہتا محمد الرسول اللہ، کبھی فرما رہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ مکے کے کافی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا اِنَّكَ لَمَجْنُونَ، تو معاذ اللہ دیوانہ ہو گیا، تو معاذ اللہ پاگل ہو گیا۔ مالک کائنات نے فرمایا اے میرا نبی، میرا دشمن تیرا دشمن ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے، آپ نہ بولیو، آج تیرا رب بولے گا۔ اس کی جرت کیسی ہوئی کالی زبان والے کی، میرا حبیب تجھے مجنون کہے، تجھے گالی دی۔ مالک کائنات نے مفتی صاحب بیٹھے ہیں، بھائی حسن معاویہ بیٹھا جس کے توسل سے میں یہاں آیا، رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا تیری جرت کیسی ہوئی بدبختہ، تو نے میرے نبی کو گالی دی۔ قرآن میں اللہ نے ایک گالی کے بدلے 9 گالیاں دی، ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ پوچھو مفتی صاحب سے، اللہ نے آخری گالی دی، اے بے شرما، میرے نبی پر بھونکنے والا، تجھے دنیا حلال زادہ کہے، رب تجھے حرام زادہ کہہ رہا ہے۔ قرآن میں للکار، اے حرام زادے، خبردار میرے نبی پر بھونکنے والا۔ اب یہ ولید اٹھا اور تلوار نے آم سے باہر نکالی، حضور کا چہرہ دیکھ کے ہکا بھکا رہ گیا، تلوار سیدھا اپنے گھر گیا، ماں کام کاج میں لگی تھی، اور جا کے ماں کی گردن پر یوں کر کے تلوار کی دھار رکھ دی۔ ماں نے یوں دیکھا، کیا ہوا پتر؟ کہا مجھے بتا، میں حلال کا کہ حرام کا؟ انہوں نے کہا لے 25 سال کا جوان ہو گیا، آج یاد آیا؟ کہا نا مجھے ابا نے نہیں بتایا، مجھے اماں نے نہیں بتایا، مجھے رشتہ داروں نے نہیں بتایا، مجھے قوم قبیلے والوں نے نہیں بتایا، مجھے اس ہستی نے بتایا۔ سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے، اس نے بتایا مجھے۔ اللہ اکبر، تھے کافر لیکن تھے سچے۔ کہنے لگی جب اس نے کہہ دیا نہ اس کے قول میں شک ہے نہ اس کے کردار میں شک ہے، پھر تو واقعی حرام زادہ ہے، تو حلال زادہ نہیں، تو اپنے باپ کی اولاد نہیں، اپنے باپ کے غلام کی اولاد ہے۔ اللہ اکبر، یقین جانو وہیں بیٹھ کے تلوار زمین پہ دھر کے رونے لگ گیا۔ اس نے کہا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، رات دن کے بجائے دن رات میں تبدیل ہو سکتے ہیں، سورج میرے عزیزو اندھا ہو سکتا ہے، لیکن کملی والے کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے۔ آپ کو بھی مجھے یقین ہے اس چیز کا۔ یوں فرمایا من غش فلیس منا، ملاوٹ کرنے والے سے میرا تعلق کوئی نہیں۔ الراسی والمرتسی، فرمایا رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ کیا اس بات پہ میرا آپ کا یقین ہے؟ جو ناپ تول کرے گا وہ میرے میں سے نہیں۔ فرمایا مومن سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایمانداری سے بتاؤ ہمیں آمنہ کے لال کی زبان پہ کتنا یقین ہے؟ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے پیارو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کا ابا جان ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، غلام سیدہ خدیجہ کا پیغام لے کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہاں نہ کرنے کا مجھے اختیار کوئی نہیں، میری رکھوالی کرنے والا اللہ، میری تربیت کرنے والا اللہ، مجھے سنبھالنے والا اللہ، مجھے بلانے والا اللہ، دکھانے والا اللہ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جب
تک وہ آرڈر نہ دے میں اشارہ نہیں کر سکتا، جب تک وہ آرڈر نہ دے میں زبان نہیں ہلا سکتا۔ اسی رب کا حکم ہے بڑوں کی تقریب کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، علماء اکرام کی عزت کرو۔ اے غلام میں ہاں نہ کر تو سکتا ہوں لیکن میرا چاچا باپ کی جگہ ہے، ادھر میرے چاچے حمزہ کا گھر ہے، ادھر میرے چاچے ابی طالب کا گھر ہے، رشتہ لے کے میرے پاس نہیں میرے چاچے کے پاس چلا جا۔ چاچا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اگر میرا چاچا ہاں کر دے گا خدیجہ کو کہنا دولہن بن کے بیٹھ جا، میں دولہا بن کے آ جاؤں گا۔ اگر خدیجہ میرے چاچے نے ہاں نہ کی تو اپنے لیے اور رشتہ تیار کر، محمد چاچے کو مت شرمندہ کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ یا تو سگا باپ اپنی اولاد سے کہہ رہے خبردار میں مر جاؤں تا چاچوں کو اطلاع نہ کرنا، خبردار میں مر جاؤں اپنے مامے کو اطلاع نہ کرنا، میری سگی بہن کو اطلاع نہ کرنا۔ کس زمین کے ٹکڑے کی خاطر اور میرے پیاروں جدائیاں ڈال کے بیٹھ گئے، کس پیسے کی خاطر جدائیاں ڈال کے بیٹھ گئے۔ یہ پیسہ یقین جانو اگر اس میں عزت ہوتی سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر کا مکان، باپ کا مکان کے دروازے چاندی سونے کے ہوتے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر آدھی روٹی کا ٹکڑا حضرت علی کی اجازت سے لے کے رحمت عالم کے گھر میں آ گئی، ابا جان کے سامنے آ کے بیٹھ گئی اور اپنے پلے کی گانٹھ کھول لی اور وہ آدھی روٹی کا ٹکڑا نکالا، جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑ کے لقمہ بنا کے دیا، رحمت عالم نے روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کھانا کھلاتے کھلاتے پوچھ لیا ابا جان ایک آپ سے بات پوچھوں؟ آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہ ابا جان بتا تو صحیح کتنے دل کے بعد روٹی کھائی ہے؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی تو بتا تو نے کتنے دل کے بعد روٹی ہاتھ میں لی؟ کہ ابا جان 3 دن گزر گئے آج روٹی ہاتھ میں آئی، کھاتے کھاتے تیرا چہرہ سامنے آ گیا کہ وہ کیسی تھی ہے جس کا پیٹ بھرے اور اس کا باپ بھوکا رہے۔ ابا اپنی بھوک چھوڑ کے تیرے لیے روٹی لے کے آ گئی، رحمت عالم کی نے روٹی چبانا چھوڑ دی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، فرمایا بیٹی اللہ تیرا بھلا کرے، اگر آج تجھے میری بھوک کا خیال نہ آتا تو تیرے باپ کی آج چوتھی رات بھی بغیر روٹی کھائے گزر جاتی۔ پیزے ڈیلیور کرنے والوں، شمار میں کھانے والوں، گھر کے کھانوں دسترخوان پر تھوک کے جانے والوں، کیا تمہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کرنا؟ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، تمہیں یار غار کی وفاداری کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ وہی مدینے کی گلی ہے جہاں مسجد نبوی موجود ہے، جہاں توسیع کر دی گئی۔ سیدنا صدیق اکبر گلیوں میں پھیرا مارتا پھر رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے سے آ گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کے کہہ دیا ابو بکر کیا بات ہے، نماز کا وقت نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت نہیں، ابو بکر یہاں کیوں آئے ہو؟ کہ تجھے کیا بتاؤں مجھے بھوک گھر میں ٹکنے نہیں دے رہی۔ یہ سننا تھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ بھی اب دیدہ ہو گئے، فرمایا جو تیرا حال ہے وہ میرا حال ہے۔ اتنے میں حجرہ مبارک کا پردہ ہٹا، سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، آپ نے یار غار کو دیکھا، سیدنا صدیق اکبر عمر کو دیکھا، آپ نے فرمایا او میرے یارو اس وقت آنا کیسا ہوا؟ کسی نے کہا 2 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی، کسی نے کہا 3 دن ہو گئے روٹی نہ کھائی، آپ نے فرمایا اس امید سے میرے دروازے پر آئے کہ کچھ نہ کچھ گھر سے مل جائے گا، رب اکبر کی قسم ہے تمہیں 2-3 دن سے روٹی نہ ملی، آج 4 دن ہو گئے محمد کا پیٹ خالی ہے۔ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ میزبان رسول کے دروازے پر لے گئے، دروازے کی کنڈی بجائی، ابو ایوب مکان پر نہ تھے، گھر والی کہنے لگی ماں باپ قربان ہو، کملی والے جبریل تیرے دروازے پر، آسمان کے فرشتے تیرے دروازے پر، قرآن تیرے دروازے پر، اللہ کی نعمتیں رحمتیں تیرے دروازے پر، اے کملی والے آپ کیوں میرے دروازے پر آئے؟ کہ مجھے میرے یاروں کو بھوک لگی، تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے۔ کہنے لگی کملی والے گوشت کا ٹکڑا پڑا
چھوڑا ہے، ابھی سالن تیار کروں گی۔ اللہ اکبر، اتنے آپ کھجوریں نوش فرمائے، ادھر کھانا تیار ہو گیا، بلال بھی ساتھ آ گئے، علی بھی ساتھ آ گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود نہ کھایا، علی کو نہ کھلایا، سیدنا صدیق اکبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ کہا، بلکہ ایک روٹی کے اوپر گوشت کی بوٹی رکھی، اس کو لپیٹی، فرمایا جلدی کر، میرے کھانے سے پہلے میری دھی فاطمہ کے گھر دے آ، آج 4 دن سے میں نے نہ کھایا، مجھے پتہ نہیں میرے کتنے دن ہو گئے میری بیٹی نے نہ کھایا ہوگا۔ لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، کرائم برات ہو رہے ہیں، بندوق کی نوک کے اوپر رکھ کر لوٹنے والوں، تمہیں کیا پتا، تم جس کی جیب سے پیسے چھین کے جا رہے ہو، پتہ نہیں اس کے پیچھے کتنے ارمان ہیں۔ اس کی دھی نے کہا ہوگا ابا دوائی لے کے آئی ہو، ماں کی دوائی لے کے آئی ہو، ابا جان کی دوائی لے کے آئی ہو، پوری سیلری چھیننے والوں تمہیں موت یاد کوئی نہیں۔ 2 ظلم ایسے جن کی بغاوت کرنے پر نقد عذاب آئے گا، موت کو اللہ نے نہیں دیتا جب تک 2 ظلم کے بدلے زمین پہ نہیں مل جاتے۔ ایک دنیا کے ساتھ ظلم کرنا، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ رب کائنات زمین پر موت کے ذائقے نہیں چکھائے گا، اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا۔ چھوڑ دو، کوشش کرنا کراچی کے غیور مسلمانوں، اپنے جنازے کے ساتھ کسی کی ہائے نہ لے کے جانا، کسی کی بددعا نہ لے کے جانا۔ اگر ایک عورت کی، ایک آدمی کی ہائے جنازے کے ساتھ چلی گئی، قبر میں جانے سے پہلے سارے اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے۔ کوشش کرنا میرے پیاروں، کسی کا دل نہ دکھانا۔ 7 منٹ مواجہ شریف کے سامنے میں ویل چیئر پہ بیٹھا رہا، کسی کی جرت نہ ہوئی میری کرسی ہلانے کی۔ اللہ اکبر، میں نے آنکھیں بند کر کے کراچی والوں اللہ کے نبی سے کیا مانگا؟ میں نے کہا کملی والے میری تشکیل کر دے، جس طرح آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی تشکیل کی تھی، آپ میری تشکیل کر دو، پوری دنیا میں آپ کا پیغام لے کے جاؤ، آپ کی محبت لے کے جاؤ، آپ کی مبارک زندگی لے کے جاؤ۔ کملی والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی حیاتی میں بھیجا تھا۔ جب معاذ بن جبل مدینے میں آئے تو ممبر موجود تھا، ممبر والا نہیں تھا، محراب موجود تھا، محراب والا نہیں تھا۔ کملی والے معاذ نے تیری قبر پر حق کارگزاری سنائی تھی، رحمت عالم مجھے بھی توفیق دے میں پوری دنیا کے اندر پیغام سناؤں اور تیرے روزے پر آ کے میں کارگزاری سناؤں۔ میں آپ کے روزے پر آؤں گا، مجھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں کوئی مدینے سے آوے یوں نہ کہا کرے کہ میں روزہ دیکھ کے آیا، بلکہ یوں کہا کرے میں روزے والے کو دیکھ کے آیا۔ بل زارا قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی۔ او لوگوں میری بعد وفات کے جو میری قبر پر آئے گا، میری روزے کی زیارت کر کے جائے گا، میری قبر کو دیکھ کے گیا، اس نے میری قبر کو نہیں دیکھا ایسا جیسے میں محمد کے چہرے کو دیکھ کے چلا گیا ہے۔ 5 بیانات مدینے میں ہوئے، اوالی میں بیان ہوا، قبا میں بیان ہوا، بقیع میں بیان ہوا، اور ایک اور علاقے میں ایک ہوٹل کی افتتاحی تقریب میں بیان ہوا۔ اللہ اکبر، میں نے وہاں سب حضرات سے عرض کی، میں نے کہا ہوٹل کھولنے والوں، 20 سال سے نوکریاں کرنے والوں، ڈالر ریال بھیجنے والوں، اللہ اکبر، جب یہاں سے جاؤ گے عبدالحلال بھی جائے گا، لوگ کہیں گے کھجورے لا دے، لوگ کہیں گے سرما لایا نہیں لایا، لوگ کہیں گے ٹوپی رومال لایا نہیں لایا۔ آئے مجھ بدنصیب سے پوچھو کھجورے لایا کہ نہیں لایا، یہ بھی تو پوچھو نسبت لے کے آیا کہ نہیں لے کے آیا۔ اور میرے پیاروں کھجوروں سے ٹرالیاں بھرنے والوں، زمزم کے کین لانے والوں، ٹھیک ہے محترم ہے بابرکت چیز ہے، لیکن مدینے سے نسبت بھی تو لے کے آؤ۔ داڑھی مڑ جاوے داڑھی کی نسبت لے کے آوے، بے دل جاوے دل کی نسبت لے کے آئے، بے سیرت جائے نبی کی سیرت صورت کی نسبت لے کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ جائیو، اللہ سب کو توفیق عطا فرماوے۔ اونچا بول دو آمین، اللہ اکبر۔
اور جامع مسجد ابی بالکعب میں جمعہ پڑھنے والوں، رب اکبر کی قسم ہے پیسے والے نہیں جایا کرتے، وہاں تو نصیبے والے جایا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو حج کی تیاری کا وظیفہ بتا دو، اگر آپ راضی ہو تو بتا دوں بھائی، دیر تو نہیں ہو رہی تمہیں جمعے کو، 5-10 منٹ لے لوں تمہارے؟ کون کون کہتا ہے لے لو؟ ہاتھ کھڑا کر کے گئی ہو، اللہ تمہیں جزائے۔ بعد میں پولیس صاحب سے نہ کہنا جی جمعے کا فیکٹری ایریا ہے نا دراصل۔ اللہ اکبر، ہم وقت کے بڑے قدردان لوگ ہیں، اتنے وقت کے قدردان ہیں، روڈ پہ کھڑے ہو کے گاڑیاں دیکھتے رہتے ہیں، دوسرے کی لڑائی میں کود جاتے ہیں، حلیب کی دیگ پکڑی ہو ذائقے ہمارے منہ کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ قدردان لوگ، وقت کی قدر سیکھیے۔ کون کون حج کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ العزیز؟ مدینے جانا چاہتے ہو؟ بیت اللہ کا طواف، میں دعا کروں آپ آمین کہہ دینا۔ الہ العالمین تو نے لٹھا ہمیں پہنا دیا، کاٹن ہمیں پہنا دیا، ہر قسم کا لباس پہنا دیا، ایک لباس باقی رہ گیا، یا اللہ وہ 2 چادر احرام کی کفن سے پہلے پہنا دے۔ الہ العالمین وہ لباس پہنا دے جس سے تیرے گھر کا طواف کیا جائے، عمرہ بھی کیا جائے، نبی کے مدینے کی حاضری بھی دے دی جائے۔ میرے عزیزو آج میں تمہیں حج کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے نیت کر لو انشاءاللہ اسی سال کروں گا۔ دوسرا، 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے پڑھنی شروع کر دو۔ تیسرا، اپنے گھر کے اندر ایک گلک رکھ لو، اس گلک کے اندر 10-20 روپے روزانہ ڈال دیا کرو، یا میرے عزیزوں کوئی کمیٹی 150 کی ڈال لو۔ چوتھا کام، اللہ اکبر، چوتھا کام میرے عزیزوں اللہ کے آگے رو رو کر دعائیں کرنا ہے۔ میرے پیاروں میں آپ حضرات سے عرض کر رہا تھا، دل نہ دکھانا کسی کا، اپنے تقوی اپنے پرہیزگاری کی خاطر میرے عزیزوں اپنی عبادات کی خاطر کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کرنا۔ سلطان الاولیاء سلطان الہند ہے، اجمیر کی نگری کا بابا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں ایک دیہاتی آپ کی خدمت میں آ گیا، ساگ کا پیالہ اور مکئی کی روٹیاں۔ ہاں، شمار میں کھانے والوں کو کیا پتا ساگ کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ رات بھی میں ایک شادی میں تھا، مجھے اتنی مرچیں لگی، لوگ کہنے لگے ہمیں تو لگی کوئی نہیں۔ میں نے کہا میں تو اوپر نیچے سے لگ گئی بھائی، میں تو حلوے سے روٹی کھا کے آ گیا، مولویوں کی پسندیدہ جو ڈش ہوتی ہے۔ ہاں، میرے نبی کا طرز کیا تھا کھانا کھانے کا، کس انداز کا تھا، ہمیں کیا پتا۔ شاہ رخ کی جیکٹ کا تو پتہ ہے کہ کون سی جیکٹ تھی، بلوں کا تو پتہ ہے، شرٹوں کا تو پتہ ہے، پتنگوں کا تو پتہ ہے، نبی کی زندگی کا کوئی نہیں پتہ۔ صدیق کا طرز کیا تھا، اللہ علماء اکرام فرماتے ہیں جب مدینے میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے، جو پلو جو بل صدیق نبی علیہ السلام کی پگڑی کا ڈھیلا تھا وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پگڑی کا ڈھیلا تھا۔ جو انداز نبی کا وہ کرتا تھا، ہنسنے کا، رونے کا، جاگنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، وہی انداز صدیق اکبر کا وہ کرتا تھا۔ آخری وقت تھا کس کا؟ اللہ اکبر، خلیفہ بلا فصل کا، سیدنا صدیق اکبر کا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بابے کا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار مزار کے ساتھی کا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اما عائشہ رضی اللہ عنہ ابا جان کی خدمت میں آخری پہر میں آئی، آخری وقت تھا، زندگی کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ سیدہ عائشہ کی یوں کر کے بغل بھاری تھی، جناب سیدنا صدیق اکبر نے یوں کر کے نظر ڈالی، آپ نے فرمایا عائشہ تیری بغل میں کیا ہے؟ اما عائشہ نے یوں کر کے 2 چادریں نبی کفن کی نکال کے دکھا دی کہ ابا جان ساری زندگی پیود والا لباس پہنا، آج تیری بیٹی تیرے لیے کفن کی چادر لے کے آئی ہے، ہائے کتنی مقدر والی ہوگی بیٹی۔ اللہ اکبر، یا تو بیٹیاں باپ کی میت پہ روتی کوئی نہیں، میک اپ نہ خراب ہو جائے۔ اللہ کراچی والوں ہم 2 چیزوں میں ناکام ہوئے، ہم نے بڑی ترقی کی لیکن 2 چیزوں میں ناکام ہو گئے، ایک اپنا آپ کچھ نہ کر سکے اور اپنی اولاد کے بارے میں کچھ نہ کر سکے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، حاجی صاحب کسی کے 4 بچے، کسی کے 5 جوان ہیں، کوئی CS کر رہا ہے، کوئی BA کر رہا ہے، کوئی ڈگری ہولڈر ہے۔ ان بچوں سے جا کے گھر میں جنازے کی دعا سن لو، اگر تیرے بچے تجھے جنازے کی دعا سنا دے تو تیرے جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں، اگر تیرے بچے جنازے کی دعا نہ سنا سکے تو سمجھ تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ کہ میرے لال مجھے غسل نہیں دے سکتے، میرے بچے مجھے کفن نہیں پہنا سکتے، میرے بچے میرے جنازے کی دعا نہیں کر سکتے، تو یہ
پورا کراچی کا ایریا، پورا میرے عزیزوں فیکٹری ایریا بھرا پڑا ہے، قبرستان 10 محرم الحرام کو بھرے پڑے ہوتے ہیں. ایک ہمارے ہاتھ میں کسی سی ہوتی ہے، ایک برتن ہوتا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ امی کی قبر پہ مٹی ڈالنے جا رہا ہوں، ابا کی قبر پہ مٹی ڈالنے جا رہا ہوں. جب یوں کر کے دابڑا ہاتھ میں، تسلا ہاتھ میں، کسئی کوئی چیز ہاتھ میں آتی ہے، اما یوں جھانک کے دیکھتی ہے، ابا جان یوں جھانک کے دیکھتا ہے، کہتا اوہو یہ میرا بچہ کیا لے کے آیا. جب کہتا ہے 2 تسلے ڈال کے لپائی کرتا ہے تو اما جان ہو کے بھر بھر کے قبر میں روتی ہے، ابا جان قبر میں ہو کے بھر بھر کے روتا ہے. میں نے کہا خالہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا چاچا کیا بات ہے؟ تیرا بیٹا قبر پہ لپائی کر کے گیا، تیرا بیٹا پانی ڈال کے گیا. کہ اس بدبخت کو سمجھائے یہ تو پہلے میری قبر پہ مٹی کا ڈھیر تھا. اے میرے بچے 1 سال کے بعد آیا، میری نگاہیں تیرا راہ تکتی رہی، میں تجھے روزانہ تیرے انتظار میں رہی. 1 سال کے بعد آیا، اتنی بے وفائی کر کے 2 دابڑے ڈال کے چلا گیا. میں نے کہا خالہ اما کیا کرتا؟ کہا ہاتھ میں تسبیح پکڑتا، گھر سے وضو کر کے آتا، ہر دانے پہ درود شریف پڑھتا آتا، ہر دانے پہ سورہ اخلاص پڑھتا آتا، ہر دانے پہ سبحان اللہ پڑھتا آتا. اللہ کی کبریائی کی قسم ہے یہ قبر پر آ کے بعد میں کھڑا ہوتا، اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا. اے لوگوں تم نے اوپر کے حصے کو تو سجا دیا، اندر کا کسی کو خیال ہی کوئی نہیں. عائشہ یہ کیا لائی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو 9 اعزاز ہیں جو اما حوا کو نہیں ملے، اما آسیہ کو نہیں ملے. ہائے ہائے اما ہاجرہ کو وہ صفا مروہ پر گرین رنگ کی لائٹیں آج بھی نشانی بتلا رہی ہے. یا اللہ کی بندی دوڑی تھی، جس طرح اس نے رو کے دکھایا رب نے اس پہ کرم کیا، تم بھی رو کے دکھاؤ رب تمہارے پہ کرم کرے گا. یہ اعزاز اما ہاجرہ کو نہیں ملا، 9 اعزاز اما عائشہ کو ملے، جس میں سے چند ایک گنوا دو. اللہ اکبر. نبی کے جس کے بستر پر جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آیا، یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. جس کا مسواک جھوٹا کملی والے نے چبایا، یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. جس کے سینے پہ سر تھا، جس کی گود میں دھڑ تھا، کسی نبی نے کسی بیوی کی گود میں جان نہ دی، جناب محمد مصطفیٰ سیدہ عائشہ کے گود میں کسی عورت کا حجرہ نبی کا جل مسکن نہ بنا سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کی 17 آیتیں اتاری. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 چادریں لے کے آئی. اللہ اکبر. کہ ابا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ آپ کے لیے کفن لے کے آئی ہوں، آپ کے لیے کفن کی چادریں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھ لیا، اے میری بیٹی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا تو ہی تو تھی نا جس نے گود سے سر اتار کر چرپائی کے سرانے پہ رکھا تھا اور اللہ اکبر ڈھیلے قدموں سے چلتی چلتی حجرے کے دروازے پر گئی تھی اور جا کر تو نے پردہ ہٹایا. بلال نے تجھے یوں کر کے دیکھا، تو نے رونا شروع کر دیا. ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے آئے، تو ہی تھی نا؟ اللہ اکبر. تو ہی تھی کا جی. کہ بس اتنا بتا تو نے بلال سے کیا کہ کہا تھا؟ کہ میں نے کہا تھا بلال ممبر کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کر دے عائشہ کا گھر اجڑ گیا، آج امت یتیم ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اے عائشہ پھر 2 عورتیں آئی تھی، ہاں ایک کا نام ام سلمہ تھا، ایک کا نام حضرت حفصہ. یہ دونوں ہماری مائیں آئی تھی. عائشہ انہوں نے آ کے حضور کی چرپائی کے پاس کیا کیا تھا؟ سنو. رحمت عالم کے چہرہ انور پہ چادر مبارک. اللہ حضرت حفصہ نے وہ چادر کو بل دیے. اما عائشہ کہتی میں نے روکا، میں نے کہا کیا کر رہی ہے؟ کہا عائشہ چپ کر، جتنا حق تیرا اتنا میرا. کیا کیا تھا؟ کہ کالر سے، بیل سے، مغزی سے، گلے مبارک سے گرنا شروع کر دیا اور دروازے پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، بلال جا امت کو جا کے کہہ دے آخری پیغام دے کے جا رہے ہیں، کپڑے پہ جھگڑا نہ کرنا. تمہارا نبی جس کرتے میں دنیا سے گیا اس کرتے پہ 17 پیوند لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر.
کوئی اپنے آنکھوں کو چھپانے کے لیے گلاب لگاوے گا، کوئی کستوری لگائے گا۔ ام سلمہ کہتی میں نے حضور کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا، میں نے کہا کملی والی یہ تو بتا جا ہمیں کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے۔ ام سلمہ کہتی میں نے یوں کر کے ہاتھ اٹھایا، رب اکبر کی قسم ہے مجھے موت تو آ گئی لیکن میرے ہاتھ سے کبھی نبوت کی خوشبو ہی کوئی نہیں گئی ہے۔ اللہ بیٹی یہ ہوا تھا، نبی کے جنازے کی چرپائی اٹھا کر حجر مبارک سے باب رحمت میں، کبھی تمہیں اللہ توفیق دے، اب تو باب رحمت کا دروازہ بند ہے، جب کھلے تو میرا عزیزو ایک حالہ بنا ہوا ہے، بالکل گیٹ کے اوپر ایک حالہ بنا ہوا ہے، اس میں آدھا چاند، چاند کے 12 ٹکڑے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی کو پتہ نہیں لیکن بتلاتے ہیں نبی علیہ السلام کا جنازہ حجرے سے نکال کر یہاں رکھا گیا تھا، 12 وفات، 12 ٹکڑے وہاں چاند کے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بھی قدردان لوگ ہیں، بے قدر لوگ نہیں۔ کمیٹی بس مجھے آخری بات بتا، کملی والے کا جب جنازہ اٹھا تو آپ کی چادر کفن کی نوی تھی یا پرانی؟ اللہ اکبر، پیود والی چادروں کا کفن تھا۔ فرمایا میری بیٹی پھر سن لے، میری بیٹی سن لے، فرمایا میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے کسی غریب کا دروازہ بجا دے، کسی بیوہ کا دروازہ بجا دے، کسی یتیم کا دروازہ بجا دے، جا یہ چادریں کسی یتیم کو دے یا کپڑے بن جاویں گے، جا کسی بیوہ کو دے یا اس کا سر چھپ جائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے صدیق کفن پرانا پہن کے جائے گا۔ اس روزے والے سے میں نے سنا اللہ اکبر، قبر کپڑوں کا گھر نہیں، قبر عملوں کا گھر ہے۔ پتہ نہیں یا آخری ملاقات یا بعد میں بھی کوئی ملاقات ہو، یا اللہ یہاں ملے یا نہ ملے، لیکن قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پر ملا دینا اور کہہ دینا عبدالحنان سچی باتیں کر کے گیا۔ اور میرے پیارو، میں آپ حضرات سے ایک اور بات عرض کرتا ہوں، اللہ کے واسطے تمہاری کمائی بڑی حلال کی، ہر وقت موٹر سائیکل پر موت کی سیٹ پر بیٹھتے ہو، یہ شادی والے دن یہ 1-1 لاکھ روپے کا، 2-2 لاکھ روپے کا ایک ایک گھنٹے کے اندر جو شیروانی سل رہی ہے، یقین جانو یہ تمہاری آگے نسلوں میں کام آئے گا۔ سادے کپڑوں کے اندر عزت ہے، سنت لباس میں عزت ہے۔ بھائی اصل معاویہ صاحب، اللہ اکبر، میں ملک شام کے اندر گیا، پیر محمد شاہ مسکیل پوری اور 16 علماء، یہ شہزادہ مسجد والے مولوی قاسم مولوی خالد صاحب عباسی ہمارے ساتھ تھے۔ ملک شام میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی قبر، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی قبروں کے درمیان کھڑے تھے۔ ایک عورت آئی دور سے آ کر، اللہ اکبر، اس نے یوں دیکھا اور پگڑی کا پلو کھینچا، اللہ اکبر، جو ہمارے مندوب تھے، ترجمان تھے، اسے کہنے لگی یہ ملائکہ ہیں، ہمارے سر پر عمامہ تھا، آنکھوں میں سرما، شلوار ٹخنوں سے اونچی، ہاتھ میں تسبیح اور ہاتھ میں عصا، کہنے لگی یہ ملائکہ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، پھر یوں کر کے کہنے لگی ہاں ہاں یہ بلال کی اولاد ہوں گے۔ انہوں نے کہا بلال کی اولاد نہیں، یہ پاکستان سے بلال کی اولاد نہیں آئی، بلال کے غلام آئے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ عورت اس لباس کو دیکھ کے اتنا خوش ہوئی، اللہ اکبر، اسی طرح میرے عزیزو سجدے پہ گر گئی اور اتنا روئی روئی اور پگیوں کر کے کرتے کا پلو پکڑا، کہنے لگی یہ لباس تمہارے پاکستان میں موجود ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ وہ شامیر بھی کہہ رہی تھی تمہارے پاکستان میں ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہے۔ پھر ہوکا بھر کے روئی، کہنے لگی یہ لباس تو ہماری زینت تھی، یہ لباس تو ہماری وراثت تھی، ہم نے قدر نہ کی، اللہ نے ہمیں جوتوں کے اندر ڈال دیا۔ جاؤ اپنے بھائیوں سے جا کے کہنا اس کی قدر کرو، عزت ملے گی تو حضور کے طریقوں میں ملے گی۔ اللہ اکبر، اس وقت پوری مغربی دنیا کا کفر مہر رہا ہے کہ کامیابی ملے گی حضور کے طریقوں میں، عزت ملے گی حضور کے طریقوں میں، خوشحالی ملے گی، ہاں ہاں ہاں، انسان کو عزت ملے گی، زور زور سے بلندی ملے گی، آخرت کی بقا ملے گی، دنیا آخرت کی حیات ملے گی، حوض کوثر ملے گا، شفاعت ملے گی۔ اس لیے حکیم حضرت والا حکیم اختر صاحب نور اللہ برکاتہ فرما کے چلے گئے، سن 2006 میں میرے 40 دن حضرت کی خدمت میں گزارے، اللہ اکبر۔ وہ آخر کے اندر میرا عزیزو پوری زندگی کا نچوڑ بتا کے چلے گئے کہ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، جو اپنے آپ کو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو محبوب کے قدموں میں بیٹھ کے دکھائے گا اللہ اسے آسمانوں سے اونچا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزو، آج گزشتہ زندگی کے جو ہم سے
گناہ ہو گئے، جو غلطیاں سرزد ہو گئی، ہم سارے اس پر اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کے کلمات پڑھے اور توبہ پہ بیعت کرے۔ پڑھے بھائی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پڑھے، استغفر اللہ تعالی ربی بالکل ذنبی واتوب الیہ۔ اب پڑھے، یا اللہ میں نے اپنے تمام گناہوں سے، میں نے اپنی تمام خطاؤں سے تیرے دربار میں سچی توبہ کی، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما، اس توبہ پر استقامت عطا فرما، آمین آمین۔ 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، بلند آواز سے یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ آپ یقین جانیں، مانے یا نہ مانے، اگر اللہ کو یہ کلمے پسند آ گئے تو اللہ نے آج ہمیں ویسا ہی کر دیا جیسے پہلے دل ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہو۔ اللہ اس توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، نسبت لے کے جاؤ، نسبت لے کے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت۔ نوجوانوں، پگڑی بھی سر پہ رکھا کرو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت۔ عصا ہاتھ میں رکھو، اپنے گھر کے اندر سنت حبیب کتاب لے کے آؤ۔ مفتی محمد اختر صاحب بھاولپوری، کراچی میں بھی بہت ساری کتابیں ہوگی، لیکن مفتی محمد اختر صاحب بھاولپوری جس کتاب کو میں نے پڑھا، سنت حبیب، 215 یا 20 روپے اس کا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں تمام اس کے اندر ہیں، کبھی پیشی رہ جائے اللہ معاف فرمائے۔ اس میں عصا کی سنت ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، روغن زیتون کی سنت، زیتون کا تیل جو سنت سمجھ کر یوں ہاتھ پہ لگا لیتا ہے، فرمایا 40 دن شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے۔ سنت سمجھ کر ہاتھ کے اندر عصا پکڑے، ایک قدم اٹھاتا ہے، عصا کی برکت سے اللہ اسے 1000 ہر قدم پہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ تو ہے جنت کے راستے۔ اور داڑھی مبارک چہرے پر سجاؤ، تینوں طرف سے برابر ہونی چاہیے۔ چھوٹی داڑھی نہ خدا کو پسند نہ مصطفیٰ کو پسند۔ داڑھی کٹاتے کس لیے ہے کہ عورت اچھی لگے، یا عورت کو میں اچھا لگوں، محبوب کو جیسا مرضی لگوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، اور وہ شخص آئے، آپ علیہ السلام نے دیکھا مونچھیں بڑی، داڑھی کوئی نہیں، بال بڑے بڑے تھے، آپ نے منہ پھیر لیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی نے آپ کو سلام کیا، آپ نے منہ پھیر لیا۔ آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ بڑی مونچھیں رکھ اور داڑھی کٹا؟ کہا میرے آقا کسریٰ نے مجھے کہا۔ آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے کہا کہ مونچھیں کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ۔ اللہ کے نبی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سید جاوید شاہ صاحب فیصل آباد والے فرماتے ہیں اب بھی جو کوئی حضور کے روزے پہ جائے اور داڑھی مڈ ہو اور اللہ کے نبی کو سلام کرے، اللہ کے نبی جواب کوئی نہیں دیتا ہے۔ تو میرے پیارو، اتنا خرچہ کر کے جاتے ہیں، نسبت لے کے جائیں ذمہ داری سے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ علماء کرام سے یہ سنا، جو سنت سجانے کا چہرے پر ارادہ کرے، فرشتے اس کا نام لے کے حضور کے روزہ انور میں جاتے ہیں۔ کملی والے، تیرے امت نے آج تیری نسبت لینے کا وعدہ کیا، اللہ کا نبی نام لے کر اس کے لیے دعا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جمعۃ المبارک کا دن ہے، فرشتوں کی آمد ہے، اور پورا مدینہ پاکستان، پوری دنیا سے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمارا نام، ہمارا پیغام پہنچ جائے تو نسبت لوگے انشاءاللہ، داڑھی کو سجاؤ گے۔ کون کون آج سے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا؟ ذمہ داری سے کرنا، ذمہ داری سے۔ یہ وعدہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ رکھو گے داڑھی انشاءاللہ، کوشش کرو گے میرے بھائی۔ اور ایک آخری بات دیکھو بھائی، ہم شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، 400 روپے جا کے سیلون والوں کو دیتے ہیں۔ ادھر مانگ نکالو گے عیسائیوں کی علامت، دائیں طرف نکالو گے یہودیوں کی علامت، اور اوپر کی طرف بال کرے یا درمیان میں مانگ نکالے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ 2 کام کر لو، جنت کی ضمانت لے لو۔ اوپر نیچے سر کے بال اوپر کی طرف اور تھوڑی کے بال نیچے کی طرف کر لو، انشاءاللہ جنت انتظار میں رہے گی۔ کریں گے انشاءاللہ؟ میرے تو پگڑی باندھ رکھی، میرے تو ویسے سر پہ بال نہیں ہے۔ میرے عزیزو، سنت کی تابعداری کو زندہ کرتے ہوئے اپنی دائیں بائیں مانگیں اس کو ختم کرو، اور ٹوپی کے نیچے ہاتھ ڈال کے بالوں کو سیدھا کرو، تاکہ مجمع کے اندر حضور کی سنت زندہ ہو جائے۔ ڈالو اپنی ٹوپی کے نیچے ہاتھ، اللہ یہ سنت حضور کی زندہ ہوگی۔ دیکھو یہ حضور کی سنت زندہ ہو گئی، اور ایک سنت کے زندہ کرنے پہ اللہ نے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ میرا یہاں آنا قبول فرمائے۔ ابھی سنت نہیں پڑھنی، ایک تشکیل آپ حضرات کی رہ گئی۔ پہلی تشکیل تو یہ کہ حضور کے روزے پہ جائیں گے اور جا کے اپنی تشکیل کروا کے آئیں گے۔ ایک تشکیل رائیوڈ سے، یہ چھوٹی تشکیل ہے، بڑی تشکیل انشاءاللہ مدینہ شریف سے۔ اللہ کے نبی دین کے کام
کام کی ہماری تشکیل کیجیے، پوری دنیا کے اندر پیغام لے کے جائے. جہاں بھی جماعتیں آئی ہیں، بنگلہ دیش کی جماعت ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان کے ویزے میں آسانی فرما دے، اور ہمیں بھی اللہ نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کا وار کام اللہ ہمیں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 اعمال میں اللہ میں جوڑ دے. اللہ پاک ہمیں دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدارس مساجد کی خدمت کرنے والا بنائے.